اے اللہ تیرے لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، تیرے لیے حمد ہے جب تک تو راضی ہو، جب تو راضی ہو اور رضا کے بعد بھی تیرے ہی لیے حمد ہے۔ درود و سلام نازل و رحمان کے خلیل اور گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے پر، ان کے دونوں بزرگ رسول باپ ابراہیم اور اسماعیل پر، ان کی پاک آل و اولاد اور مکرم صحابہ کرام اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، مسلمانوں، بلا شبہ کائنات، حیات اور تاریخ کے حادثات، قوموں کی سیرتیں، ان کی رفعت و پستی، ان کی زندگی کی خوشحالی یا بدحالی، تنگی یا کشادگی، ملکوں کا قیام اور ان کا زوال، آبادی کی ترقی اور اس کی پستی، یہ سب کے سب پورے ہوتے اور ربانی واضح فیصل قوانین کے مطابق چلتے ہیں، جو نہ تو بدلتے ہیں اور نہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، راسخ و ثابت رہتے ہیں، اور جب حالات تقاضا کرتے ہیں تو مقرر وارد ہوتے ہیں۔ اور عقل مند سمجھدار مسلمان وہ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ وہ ان الہی قوانین و سنن کو جانے اور ان کی دلالتوں اور آثار کو ایام اللہ، ڈرانے والی چیزوں اور نشانیوں کے توسط سے سمجھے، ماضی کی تاریخ میں غور و فکر، قرآن کے قصے، قرآن کریم کی عبرت و موعظت والی تلاوت سے سمجھے، اور احداث و مواقف میں غور و فکر سے کام لے تاکہ وہ ان قوانین کا اکتشاف کر سکے جو باریکی، عدل، ثبات اور عمومیت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں اور بڑے پھل ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو ان عام و خاص قوانین و سنن کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کیسے چلتی ہے، ان کی بعض حکمتوں اور مقاصد سے واقف ہوتا ہے، اسے بصیرت، اطمینان اور اللہ پر بھروسے سے نوازا جاتا ہے، اسے بصیرت، اطمینان اور اللہ پر بھروسے نوازا جاتا ہے، اس سے بصیرت، اطمینان اور اللہ پر بھروسے سے نوازا جاتا ہے، اور وہ حادثوں میں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اپنے رب پر اس کا ایمان بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سارے معاملات اپنے اسباب و مسببات اور آغاز و انجام کے ساتھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، وہی پست کرنے والا، وہی رفعت دینے والا، وہی کشادگی کر کے چھوڑنے والا اور پکڑنے والا، دینے والا اور روکنے والا، تقدیریں بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کا سبب، اندازہ، حکمت، مقصد اور اصل رکھا ہے۔ سمجھدار مسلمان ہے جو ان قوانین کو سمجھے اور اپنی زندگی اور معاش میں ان سے فائدہ اٹھائے، مکرم زندگی اور عزت کے وسائل اور راستوں کو جانے اور اس کے اثر کو اپنی زندگی میں دیکھے، غنا و فقر، رفعت و پستی، عزت و ذلت، کمزوری اور انحطاط کے اسباب کو خاص طور سے محسوس کرے۔ مسلمانوں، الہی قوانین کی موافقت فلاح و کامرانی، نتائج، تہذیب اور تہذیب کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہیں۔ یہ جامع واضح الہی قوانین تاکید کرتے ہیں کہ یہ زندگی بیکار، عبث اور محمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی زندگی ہے جو سنتوں، قوانین اور نوامیس پر قائم ہے۔ جو کوئی بھی کچھ بھی خیر کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کوئی کچھ بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو بھلائی کرتا ہے اس کے بدلے سے محروم نہیں ہوتا، لوگوں اور اللہ کے بیچ نیکی ضائع نہیں جاتی۔ ان سنتوں کا روشن رہنا، ان کا اکتشاف اور ان کی موافقت انسان کے اندر ذمہ داری اور امانت کے شعور کو زندہ کرتی ہے، اور اس انسان کو تعمیری، ثمر آور اور محنتی عامل بناتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایسی سنتوں اور قوانین کے سامنے ہیں جو کسی کا خیال نہیں کرتے اور کسی کو نہیں چھوڑتے، برخلاف اس کے جو سنتوں کے علم سے اہمال برتتا ہے، اس سے غفلت برتتا ہے اور اسے کوئی وزن نہیں دیتا، تو اسے دیکھو گے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے، ان ربانی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، ان سے اناد رکھتا ہے، اور وہ انار کی بیکاری، تفریح، تبعیت اور شکست خوردگی کی زندگی
جیتا ہے، پھر جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی کشتی غرق ہو جاتی ہے تو کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اسے وہ چل پہنچا سکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہر وہ شخص جو غلبہ و خلافت اور مبارک کریمانہ زندگی کی سنتوں سے اعراض برتے گا تو اس جگہ سے رسوا ہوگا جہاں سے وہ گمان کرتا تھا کہ اسے کامیابی ملے گی، اور اس سم سے ذلیل کیا جائے گا جس کے بارے میں وہ یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ وہ اسے عزت و تکریم سے نوازے گی۔ وہ اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کو دیکھے گا۔ اللہ نے اس کے معاملے کو توڑ دیا اور اسے حد سے گزار دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہر اس شخص کے ساتھ واقع ہونے والی ہے جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کے تقوی اور شریعت کے ماسوا میں غنا وہ عزت طلب کرے، اور ہاں جو میری یاد سے روبرگانی کرے گا اس کی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اے دل عقل اور بصیرت والو، عقل پکڑو۔ مسلمانوں، کائنات و حیات میں پھیلی ہوئی الہی سنتیں بہت اور متنوع ہیں۔ قرآن کریم نے اپنی بہت سی صورتوں میں شیرینی و دمک کے اعتبار سے مانوس اسلوب میں انہیں بیان کیا ہے، جیسے آل عمران، اعراف، انفال، توبہ، ہود، ابراہیم، اسراء، کہف، نور، غافر، اور ان کے علاوہ بہت سی صورتوں میں ہے۔ روشن سنتوں اور معطر سیرت میں اس کے نبوی امثال و نماذج بہت ہیں۔ مسلمانوں، ہم اللہ کے کلام اور نبی کی سنت اور ان کی مبارک سیرت کو مضبوطی سے تھام لو کہ انہی میں مکمل ہدایت، مکمل روشنی، کمال جلال اور جمال ہے۔ کامیاب اور خوش بخت وہ ہے جسے اللہ توفیق بخشے، اسے بصیرت عطا کرے، اس کے دل کا تزکیہ کرے اور اسے منور کر دے۔ رسوا اور محروم وہ ہے جو اپنے رب کی ہدایت سے اعراض برتے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، اپنے رب کو بھول جائے اور اس کے معاملات اس پر تفرید کے شکار ہو جائیں اور زندگی میں انارکی کا شکار ہو جائے، اور اللہ کے اس سے کوئی سروکار نہ ہو کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگوں سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا؟ وہ بے اعتبار قوت و طاقت کے اور بے اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، بس اللہ نے ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، پس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ اور درود و سلام نازل کرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سراج منیر ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اپنی محکم تنزیل کے اندر۔ بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام نازل کرو، اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اس کی عوض اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ من خيرات الأرض ومفاتيح عمارتها في التقدم العلمي اے اللہ، فكلما أحسنت البشرية ہمارے نبی اور رسول جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائیے، وأتقنت التعامل معها اور ان کے صحابہ پر، خاص طور سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر، اور جو ان کی بہتر طریقے سے پیروی کرے ان پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، شرک اور مشرکین کو تباہ و برباد کیجیے، رسوا کیجیے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کیجیے، اپنے دین اور کتاب کی مدد کیجیے۔ اے اللہ ان کو فلسطین میں مدد کیجیے، اللہ شام کے ملکوں ان کی مدد کیجیے، اور ہر جگہ مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ اکرم الکریمین، اے اللہ سرحدوں پہ مرابطین کی مدد کیجیے، اے اللہ سرحدوں پہ جو ہمارے بھائی ہیں اللہ آپ ان کی حفاظت کیجیے، ان کو غلبہ عطا کیجیے۔ اے اللہ آپ اپنی قوت سے اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بہتر توفیق عطا کیجیے۔ اے اللہ انہیں اس بات کی توفیق دیجیے جو آپ چاہتے ہیں، اے اللہ جو آپ پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں اس کی انہیں توفیق دیجیے۔
اے اللہ ہمیں اس کی توفیق دیجیے جس میں ملک کی اور لوگوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ اپنے رحم سے پروردگار اے اللہ ہمیں بخش دیجیے، ہمارے والدین کو بخش دیجیے، ان کے والدین کو بخش دیجیے اور تمام مسلمانوں کو بخش دیجیے اے ارحم الراحمین۔ اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آل اولاد اور اصحاب پر۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مخلوقوں میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، ان میں اسے اور اس کے حق کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان پر، ان کی آل و اولاد پر، ان کی ذریت پر اور صحابہ پر جو علم، عقل، فضل اور تقوی والے ہیں، اور تابعین پر جب تک کہ رات تاریک رہے اور صبح روشن ہو، اللہ کا درود نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا مراقبہ کرو اور جان لو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ مسلمانوں، بے شک یہ وسیع کائنات اور اس کے اندر موجود اللہ کی عظیم صنعت، انوکھی نشانیاں اور حکیمانہ افعال سب کے سب ربانی سنتوں اور مضبوط قواعد کے مطابق مضبوطی، ثبات اور استقرار کے ساتھ چل رہے ہیں، جن سے وہ نہ تو منحرف ہوتے ہیں اور نہ مائل۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایک لمحے کو بگڑ جائے تو زمین و آسمان اور ان کے اندر کی ساری چیزیں بگڑ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ بلا شبہ وہ الہی سنتیں جنہیں اللہ نے کائنات، انفس اور معاشروں میں پھیلا دیا ہے، وہ جاری و ساری مستحکم اور ثابت سنتیں ہیں، وہ نہ تو بدلتی ہیں اور نہ ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، اور یہ ان کی بڑی پہچان ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے۔ سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ یہ سنتیں پورے عالم یعنی عالم علوی اور عالم سفلی سب کو شامل ہیں، اس زندگی، اس کے حادثات و انقلابات سب کو شامل ہیں، اور اس دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو شامل ہے۔ ہمارا پاک رب ہر لمحے اور ہر دن ایک کام میں ہے، ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ عام جامع ثابت الہی سنتیں ہیں جو نہ تو کسی کے بالمقابل کسی کا اعتبار کرتی ہیں اور نہ کسی امت کے بالمقابل کسی دوسری امت کے ساتھ رواداری برتتی ہیں۔ جس کسی پر اللہ کی سنت ثابت ہوگی تو بے شک اس پر وہ واقع ہو کر رہے گی۔ تیر اندازوں نے احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ ہزیمت سے دوچار ہوئے، حالانکہ وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے اور حق پر تھے، اس لیے کہ اللہ کی سنت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ کی طرف سے غلبہ، اعجاز و اکرام مضبوط اور باریک سنتوں اور قوانین کے مطابق لوگوں کو ملتے ہیں، اور لوگ متعین سنتوں کے مطابق ذلت و شکست کے مستحق ہوتے ہیں، جن کے نقوش واضح اور اتنے روشن ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی پوشیدگی یا غموض نہیں ہوتا۔ ربانی سنتوں کی صفتوں میں سے یہ دوسری صفت ہے، اس شخص کے لیے جو غور و خوض سے کام لے اور سنتوں کے جاننے اور استنباط میں اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور دیکھے کہ کس طرح زندگی، تاریخ، افراد اور قوموں کے واقعات ان واضح، روشن اور عجیب سنتوں کے مطابق چلتے ہیں۔ جہاں تک ان سنتوں سے غفلت برتنے والے اور لاپرواہ لوگوں کی بات ہے تو ان پر اچانک مصیبتیں ٹوٹیں گی، اللہ کی سنتیں ان پر ثابت ہو جائیں گی اور وہ اس وقت ندامت کی انگلیاں چبائیں گے جب ندامت کا وقت بھی نہ رہے گا۔ لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ مسلمانوں، انفس و آفاق اور معاشروں میں الہی سنتیں اپنے متعلقات کے تنوع کے بقدر متنوع ہیں اور بہت ہیں، جیسے فطری کونی سنتیں، معاشرتی سنتیں، تہذیبی اور اقتصادی سنتیں، تاریخی سنتیں اور خلافت و قوت کے عطا کرنے کی سنتیں۔ اللہ پاک نے ان میں بہت سو کو اپنی کتاب میں اپنے رسول کی زبان سے بیان کیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نشانیوں، ڈرانے والی چیزوں،
تاریخ کے واقعات اور قرآن کے قصوں میں غور و خوض کریں تاکہ ایسی پختہ اور ان سنتوں کا ادراک رکھنے والی اپنے وجود میں آئے جو انسانی سماج اور چیزوں کے مجاز پر راج کرتی ہیں، اور تاکہ یہ عقلیں کائنات کے ظاہری حالات کی تفسیر کرنے اور معاملات کے انجام و اختتام میں غور و فکر کرنے اور رفعت و پستی اور تہذیبی لین دین کی میزان کو سمجھنے کے لائق ہو سکیں۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ پاک نے ان سنتوں کو کتنا واضح کیا اور ہم سے چاہا کہ ہم سنتوں کا علم حاصل کریں، ان کے اندر فہم و فقہ حاصل کریں تاکہ اپنی زندگی، معاملات، ترقی اور تہذیب میں اس سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ اللہ کے بندو، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ قرآن کریم کی ہدایتیں اور سنتوں کے قواعد ان ربانی قوانین و سنن کے خلاصے کو شامل ہیں جو زندگی اور کائنات کے فیصلے کرتی، اسباب کو مسببات اور آغاز کو انجام سے جوڑتی ہیں، ایسے سیاق اور محکم باریک شکلوں کے اندر جو قرآن و سنت کی باتوں میں پہلے لوگوں کی تاریخ، جھٹلانے والوں کی ہلاکت، امتوں اور ملکوں کے احوال اور فتح و شکست میں ظاہر ہوتی ہیں، ایسی باتیں جو ان واضح الہی سنتوں پر مبنی ہیں جو کسی کو نہیں چھوڑتی اور انسانیت کو ہمیشہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ان سنتوں کی یاد دلائی جائے اور ان پر متنبہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ جب ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ مسلمانوں، ان ربانی سنتوں میں بعض تو عام ہیں کہ ان سے تمام انسانیت استفادہ کر سکتی ہے اور کسی کے لیے خاص نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے میں انسانیت پر سنتوں کی معرفت اس طرح کھول دیتا ہے جیسا کہ وہ پہلے لوگوں پر نہیں کھولتا، اور انسانی تاریخ میں یہ عام ربانی سنتیں ہی زیادہ کشادہ مسافت میں پائی جاتی ہیں، جیسے نفسانی اور آفاقی سنتیں، کائنات اور اس کے معاملات و احوال کی اللہ کی تدبیر کے موافق چلنے والی سنتیں، رات و دن کا آگے پیچھے آنا، سورج اور چاند کا چلنا، خلقت، معاشرت، پیدائش اور تعمیر کی سنتیں، زمین کے خیرات اور اس کی عمارت کی کنجیوں سے تہذیبی و علمی ثقافت میں استفادہ کرنے کی سنتیں وغیرہ۔ جب انسانیت ان عام ربانی سنتوں کو ٹھیک سے سمجھتی ہے اور ان کے ساتھ بہتر تعامل سے کام لیتی ہے اور عام بھلائی اور خلافت کے پانے کے لیے اس کے اکتشاف کی ہدایت پاتی ہے، وہ اچھی زندگی جیتی ہے اور زندگی میں ایسی فارغ البالی سے ہمکنار ہوتی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ پہلے مسلمانوں نے تہذیب، ارتقاء اور ترقی میں نئی نئی چیزیں پیدا کی، اس لیے کہ انہوں نے ان قوانین کا اکتشاف کیا، ان کے ساتھ اچھا تعامل اور ان سے اچھا استفادہ کیا، اور جب وہ اس سے پیچھے رہ گئے، پے در پے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان الہی قوانین و سنن سے غفلت برتی اور ان کے ساتھ اس نے تعامل سے کام نہیں لیا۔ دوسری قومیں آئیں، انہوں نے مسلمانوں کے علوم، ان کے تجربات، کائنات اور زندگی میں اللہ کے قوانین کے اکتشاف سے استفادہ کرتے ہوئے تہذیب و قوت کا زمام مضبوطی سے سنبھال لیا۔ انہوں نے ان ربانی سنتیں کے مطابق عمل کیا اور یوں اس ربانی بخشش کے ایک حصے کے مستحق چہرے جو ہر اس شخص کے لیے کھلی ہوئی ہے جو ربانی قوانین کی موافقت کرے اور ان سے اچھا استفادہ کرے۔ اللہ فرماتا ہر ایک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے، تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، یہ دنیاوی فتح جو آپ دیکھتے ہیں ان پر کھولی گئی ہے اور اس کے اندر ان کے لیے نعمتوں کی بہتات ہے، جبکہ وہ اللہ سے دور ہیں، خواہشات نفس اور لذت پوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں،
تو در حقیقت یہ صرف خالی خولی مادی فتح ہے جو برکت اور اطمینان و سکون اور اللہ کی رضا سے محروم ہے، اور یہ بھی استدراج اور ڈھیل دینے کی الہی سنت کے مطابق ہی چل رہی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کاجی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خود اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ احمد اور طبرانی کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ کسی بندے کو دنیا میں سے وہ نواز رہا ہے جو وہ بندہ چاہتا ہے اور وہ اس کی نافرمانی پر بھی قائم ہے، تو بے شک وہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل ہے۔ یہ استدراج اور ڈھیل لمبی بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی، یہ ربانی قانون ہے جو بدلتا نہیں۔ صاحبان بصیرت عبرت پکڑو۔ مسلمانوں، اللہ کے عام ثابت قوانین میں سے وہ قوانین ہیں جن کا تعلق اپنے دین، شریعت، اولیاء اور گروہ کے غلبے سے ہے، اور وہ سنن و قوانین ہیں جن کا تعلق عذاب کے نزول اور قوموں کو ہلاک کرنے سے ہے۔ یہ خاص قانون ہے جسے ہمارے رب نے اچھی طرح بیان کیا ہے، جہاں کہ یہ تاکید آئی ہے کہ توحید اور نیک عمل مادی قوت کی تیاری کے ساتھ امت کے غلبہ اور زمین میں خلافت کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم سے قوت ان کے مقابلے میں تم حاصل کرو۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ امت کے دشمنوں کا متعین وقت ہے، جب ان کا وہ وقت متعین آ جاتا ہے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ کافر قوموں کی سرکشی اور تکبر کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو اس میں شک ہو سکتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ بھی ربانی قوانین کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ سرکشوں اور ظالموں کو ہلاک کرنے کی ربانی سنت کبھی کبھار لمبے وقت تک رکی رہ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت کی زمین پر متحقق ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسلیں آئیں اور جائیں، پھر ظالم اور سرکشوں کے بارے میں اللہ کا قانون واقع ہو، پھر وہ نہ تو ایک گھڑی آگے بڑھائے جائیں اور نہ ایک گھڑی پیچھے، اور اللہ مظلوم کی دعا کے ذریعہ کچھ دیر بعد ہی صحیح مدد ضرور کرتا ہے۔ ربانی قوانین کے ہم قوانین میں سے اللہ کے بندو، ربانی قوانین کے ہم قوانین میں سے اللہ پاک کی یہ آیت ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک ہم تمہیں زیادہ دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ پاک کا یہ قول کہ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر وہ سہارا رکھو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان کے حکموں کی نافرمانی، ناکامی، شکست، عام ہلاکت اور بحر و بر میں فساد کے ظہور کا سب سے کشادہ دروازہ ہے۔ اللہ پاک کی لطیف اور باریک ترین سنتوں میں سے یہ ہے کہ بھلائی یا برائی کی طرف کوئی بھی تبدیلی تبھی حاصل ہوتی ہے جب اس کی ابتدا بندہ خود کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ پتہ چلا کہ انسانی آغاز میں نیکی اور اصلاح کے ذمہ دار ہیں، اور وہی بگاڑ و انحطاط کے ذمہ دار ہیں۔ ربانی قوانین میں سب سے پرشکوہ قانون لوگوں کے درمیان دنوں کا عدلنا بدلنا ہے، کسی دن فراخی تو کسی دن تنگی، کسی دن غلبہ تو فتح، کسی دن شکست تو ہزیمت۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکستیں وہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعضوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اس عدلتے بدلتے رہنے کی سنت کے آثار میں سے یہ ہے کہ خبیث اور منافق کو ظاہر کیا جائے اور سچے مومن کو الگ کیا جائے۔ یہ الگ کرنے کی عجیب سنت ہے، جس حال میں تم ہو اسی پر ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ اللہ نہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے۔ قرآن و سنت میں تاکیدی طور پر روشن بیان آیا ہے کہ ظلم کا پھیلنا، عدل کا غائب ہونا، نافرمانیوں اور
گناہوں کا پھیلنا اور ان کو ظاہر کرنا، وسخ و اسراف، احوال کے بدلنے، نعمتوں کے زوال، انتقام الہی کے یکایک آنے، عافیت اور رزق کے کم ہونے، دلوں کے سخت ہونے، نفسوں کے بیچ ایک دوسرے سے اجنبیت اور دوری ہونے، بعض مسلمانوں کو بعض پر بھڑکانے اور مسلط کرنے کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بدترین داؤ پیش کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آئے جہاں انہیں گمان بھی نہ ہو۔ ابن جریر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خوف میں مبتلا کر کے ہلاک کر دے گا اور اس طرح کہ ان کے اطراف و جانب سے آہستہ آہستہ کم کرے گا یہاں تک کہ وہ پورے ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم بستیوں کی اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں رہنے والے ظالم و ستم پر کمبر بستہ ہو جائیں۔ اور فرمایا ان کی حد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے، اور فرمایا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی۔ اور فرمایا، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے جو تھے انہیں اس چیز نے ہلاک کر دیا کہ ان میں جب کوئی شریف چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بڑے اثر والے قوانین میں سے دور بھگانے کا قانون ہے وہ یہ کہ اللہ بھلائی سے برائی کو، ہدایت سے ضلالت کو اور مصلحین سے مفسدین کو دور بھگاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے عظیم قوانین میں سے ہے جو کائنات کے نظام کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ذریعہ فساد اور ہلاکت عام سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت سے نوازے اور ہمیں ذکر حکیم کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کیجیے۔ میں بھی تمام گناہوں سے اس کا استغفار طلب کرتا ہوں، بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفع له بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 خطيئات. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته الكرام، وخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.